ایسا موسم، ایسا وقت، شامیانہ لگانا، اس کے اوپر پھر پانی روکنے کے لیے پورا انتظام کرنا. صحیح بتا رہا ہوں. بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، مگر میرا مولا، میرا رب اگر ایک چھوٹی سی ادا کو قبول کر لینا جی بے شک، تو نجات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، بے شک، اور حضرت شیخ مہدی الفاسی شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، اگر جو دل ذکر رسول سے ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک، بے شک. پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں. جی بے شک، ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں، بھلے آپ کی بستی کے رہنے والے ہیں، مگر استاذ الاساتذہ، بہترین جید شیخ الادب، یہ وہ عالم ربانی جن پہ حضور الشاہ سید شاہد علی میاں علیہ الرحمہ بھی اعتماد کرتے تھے. جی بے شک. اور اب جانتے ہیں ایسے ویسے پہ تو اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ وہ ذات حضرت علامہ مولانا ولی محمد صاحب قبلہ جو ناظم تعلیمات، شیخ الحدیث، شیخ الادب، جامعہ آپ جانتے ہی ہیں، جو حضور الشاہ سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ کا ہے. جی جی بے شک. کتنے بتایا مجھے حضرت نے 10-12 اس مدرسے سے یہاں کے فاضل ہیں. اور امام صاحب قبلہ واقعی جس کے دل میں نا تھوڑی ایک لکیر ہوتی ہے، لکیر چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ان کے قول فعل عمل سے آپ سمجھ رہے ہو امام ایسے ہی ہونا چاہیے. ممبر شریف پر ہمارے بزرگ ہیں، اس طرف سے لے کے ادھر تک علماء ہیں. اب مجھے نام تو سب کے یاد نہیں، مگر نبی کا فرمان ضرور یاد ہے. ایک حدیث پڑھوں اور میں ان کا تعارف کیا کرا سکتا ہوں جن کا تعارف خود ہمارے اور آپ کے آقا نے کرایا ہو. آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا بولو؟ دیکھنا. کون کہتے ہیں؟ آقا. آقا اگر جس کو کہہ دیں یہ حلال تو وہ حلال، جی بے شک. جس کو کہہ دیں یہ حرام تو وہ بے شک. آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ. فرماتے ہیں عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ عبادت بھی ہماری اور آپ کی طرح نہیں. نیت بن رہی ہے میں توش میں اللہ اکبر اور ٹہل لیا غدرپور میں، ایسی عبادت نہیں کہ مچھر کاٹ رہا ہے 1 مرتبہ اور پٹ پٹا رہا 2-3 مرتبہ. ہاں کیسی عبادت؟ مع صیامها و قیامها. جی بے شک. دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نوافل میں گزارتا ہو. ایسی 1 سال کی عبادت سے عالم کی طرف 1 مرتبہ دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں 5 من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم. فرماتے ہیں 5 چیزیں
इबादत में से। कितनी चीजें बोलो? नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। अब जो पेट हुए हैं वो खुद ही समझ लें। नबी फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे मेरी बात हो तो पलटा दो, ये तो नबी की बात है, जी बेशक, आका की बात है, कोई पलटा ही नहीं सकता। चलो अब मैं इसको यहीं रोकता हूं, आपकी तरफ आता हूं। मिलाद शरीफ, जी ये मौका सरकार की आमद का, सुभान अल्लाह। तो वो मिलाद सरकार का जो सरकार की माँ ने पढ़ा हो वो कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो आज सरकार की जन्म देने वाली माँ जिनका नाम हजरत आमिना है, उन्होंने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, 2 बातें बता दो। जी इरशाद सुनेंगे? फिर उसके बाद जो दूध पिलाने वाली माँ है उनकी भी 2 ही बातें बताऊंगा। सुभान अल्लाह। बातें तो इतनी है कई रातें गुजर सकती हैं, मगर 2 बातें बताऊंगा, फिर अपनी और आपकी इस्लाह की तरफ आऊंगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहली बात, तुमने ये इतनी मेहनत की है, इतना सजाया, डेकोरेशन, लाइटिंग, हर तरफ उजाला, क्यों? सरकार की वजह से, जी बेशक। उनकी मोहब्बत में, यही तो है जी। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है। सुभान अल्लाह। कौन बयान फरमाती है? बोलो। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है अभी मैं अपने अब्बा के घर में बच्ची थी, सुभान अल्लाह, उस वक्त से लेके चल रहा हूं। जी। हजरत आमना के अब्बा का नाम मालूम है तुम्हें किसी को? नहीं है। हुजूर के नाना का नाम मालूम है? नहीं है। दावते बहुत तोड़ते हो। हजरत वहाब, जी क्या नाम था? बोलो। हजरत आमना फरमाती है मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई, पांव चलने लगी। सुभान अल्लाह। बयान फरमाती है मेरे अब्बा का घर पथरीला इलाका था और खजूर के पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ था। फरमाती है जब मैं घर में चलती थी तो नंगे पांव चला करती थी, मगर जब मैं नंगे पांव हुआ करती थी मेरे पांव के नीचे अगर कोई कंकर आता, कोई पत्थर का टुकड़ा आता, नोकीला पत्थर आता तो चुभ जाता। इतनी तकलीफ होती, इतनी तकलीफ। फरमाती है मैं पांव पकड़ के बैठ जाती, भूखा करती, थोड़ी देर में तकलीफ ठीक हो जाती थी। मेरे नबी की माँ का बयान सुनो। मैं तोश के गयूर मुसलमानों, तुमने आज बारिश में ये प्रोग्राम किया, सुनो। मेरे नबी की माँ फरमाती है जब मैं बड़ी हो गई मेरा मामला यही रहा, जब मैं जवान हो गई अब मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला के यहाँ से आ जाता है। मुख्तसर ये है मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, मैं रुखसत हो गई, हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। नंगे पांव चला करती थी तो पांव में जब पत्थर चुभता था, कोई कंकर चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मगर मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, आका का नूर जलवा कर अपनी माँ के पेट में आ गया, तो मेरे नबी की माँ खुद बयान फरमाती है उसी दिन से जब जब मैं चला करती थी अगर मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर या कंकर आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। ये नूर मोहम्मदी का जलवा उस वक्त से लेके चला हूं मैं कि पहले दिन से। इजाजत है? आपने सुना होगा, लेकिन सुनो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, कहती है जब मैं चला करती थी तो मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकरीला पत्थर आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाया करता था। उस नूर को देख करके बरेली के इमाम बोले, क्या बोले? या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलो, सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो उसी नूर का सदका लेने बैठे। जी बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, अगर किसी के औलाद ना हो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। इस बात पे कि मैं आगे वाला जुमला जो बोल रहा हूं उस पे जी सुभान अल्लाह। महरूम हो, पहले तो दुआ करता हूं अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या करे? सूरह मरियम के बारे में तो आया ही है, मगर सुनो ये भी है, मेरे आका की पैदाइश वाली रात में, सुभान अल्लाह, पैदाइश वाली रात में भाइयों या बहनों नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके गुस्ल करके वुजू बना करके खुशबू लगा करके नबी की तारीफ करने लगे, दुरूद शरीफ पढ़ने लगे, नबी की नाते पढ़ने लगे, और सूरह मुज़म्मिल पढ़ता जाए, दुरूद ताज पढ़ता जाए। फजर का जब वक्त हो जाए तो सलात सलाम पढ़े और दुआ कर दे, मौला उस नूर मोहम्मदी के सदक़े में मुझे औलाद अता फरमा दे। इंशाअल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा, अल्लाह औलाद से नवाज देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगे तो, मगर हमें मांगने का ढंगी कहाँ? जी बेशक। हमारा तो मामला ही अलग है। मस्जिद में जा रहे हैं नबी, तब भी जहन कहीं है, दिमाग कहीं है, खुद कहीं है। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और ये उंगली चटका रहे, उंगली चटका रहे जैसे बोले फिद दुनिया हसना। अब कूद के कह रहे बोले आमीन, अब कह रहे हैं कूद के। दिल से मांगना जी बेशक अच्छा वजीफा है ये। और आने वाला दिन अल्लाह अल्लाह मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका दुनिया पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो दूसरी बात सैयदा आमना की। जी इंशाअल्लाह। यार जिस औरत को, जिस खातून को अल्लाह ने अपने महबूब की माँ के लिए चुना होगा, उस खातून का जवाब ला सकते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस खातून का जवाब हो सकता है क्या? नहीं। हजरत आमना फरमाती है वो दौर ये था कि औरतें काम करती थी। क्या करती थी? काम करती थी। धान वगैरह, गेहूं वगैरह, एक उखली होती थी, उखली उसमें मूसल के जरिए कूटती थी। समझे? चक्की होती थी, चक्की चलाया करती थी। आज भी चला रही है, मगर चक्की नहीं, पूरे घर को अकेली चला रही है। समझे? पीस के रख दिया है, पीस के। मगर सुनो, वो औरतें काम किया करती थी, मसाला पीसा करती थी, मसाला
سمجھے جی، یہ بہت سارے کام ہوا کرتے تھے. صابن نہیں ہوتا تھا تو ریت جو بالو ہوتا نا کپڑوں پہ ڈال کر رگڑ رگڑ کے دھویا جاتا تھا. عورتیں کنویں سے پانی بھرتی تھی کنویں سے, اور اب تو نل سے ہی نہیں بھرا جا رہا. 2-4 ہفتے مار لے کمر پکڑ کے کھڑی ہو جا, بڑا درد ہے کمر میں. اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ جی ایسے ہی کہہ رہے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے, تجربہ ہی نہیں بھی ہو گیا. آہستہ آہستہ آہستہ. یہ میرے اسٹاف کے اس لیے میں نے انہیں کو پر رکھ دیا. توجہ ہے نا؟ جی جی توجہ رکھو. میرے نبی کی مطلب ہنسی کی بات پہ تم زیادہ ہنس رہے ہو, اب میں تھوڑا پہلو بدلتا ہوں. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ کنویں پہ پانی بھرنے گئی. سبحان اللہ. اب بھر رہی ہیں کنویں سے پانی, دھو رہی ہیں کپڑے. اب تو بس واشنگ مشین ہے, دبایا بٹن گردے سے. اگر ایک تھیلی صرف کی ڈال رہی ہے نا لگنے کی ہے تو پوری 1.5 ڈال رہی ہے, 1.5. اس کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ لا چوری کرے, ڈکیتی کرے, سٹا کھیل, جوا کھیل, کسی کا گلا گھوٹ, گلے پہ چڑھ جا مار دے, اسے تو چاہیے. اب نہیں بولیں گے حضرت جلدی, لیکن سنو میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے. سنو میرے آقا پیٹ میں تھے. آقا کہاں تھے بولو؟ پیٹ میں. اللہ کیسی گری پڑی طبیعت رہتی ہے اس وقت پہ. بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسی لے لی, چھاگل لے لیا, یعنی برتن لے لیا, اور کنویں پہ پانی بھرنے پہنچ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ, تمہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں. تاج محل کو لوگ کم دیکھتے ہیں زیادہ. بیٹھ میری طرف توجہ رکھو. کنویں میں میرے نبی کی ماں پانی بھرنے پہنچ گئی. عورتیں یکے بعد دیگر پانی بھر رہی ہے, جا رہی ہے, لائن لگی پڑی ہے. میرے نبی کی ماں بھی انہی عورتوں میں کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اللہ, ایک عورت نے بھرا, دوسری نے بھرا, تیسری نے بھرا. اب میرے نبی کی ماں کی باری آ گئی. میرے نبی کی ماں خود کہتی ہے, او میں توش کے غیور نوجوانوں سنو, تم نے یہ بارش میں کیا ہے, اگر آج صدقہ مل گیا میرے نانا کا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اللہ, میرے نبی کی ماں کنویں پہ جب پانی بھرنے کی باری آ گئی تو فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا, اے آمنہ اتنی عورتوں نے پانی بھر لیا, کہیں ایسا نہ ہو پانی تلی میں چلا گیا ہو, پانی نیچے چلا گیا ہو, تیری رسی چھوٹی پڑ جائے, تیرا برتن وہاں تک نہ پہنچے. اے آمنہ ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کر کے دیکھ لے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے برتن کنویں کے من پہ رکھ دیے, اور جیسے ہی کنویں کے من پہ رکھے, حضرت آمنہ کا خود کا بیان ہے, فرماتی ہے برتن کنویں کے من پہ رکھے تھے, اور میں نے کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ پانی کتنی نیچے پہنچ جاتا ہے, لیکن ایک آواز آتی ہے, اے کنویں کے پانی تو اپنی قسمت پہ ناز کر, یہ نبیوں کے سردار کی ماں ہے, یہ سیاح لامکہ کی ماں ہے, یہ خاتم پیغمبرہ کی ماں ہے, یہ رہبر انس و جاں کی ماں ہے, یہ مونس غریبہ کی ماں ہے, یہ ندیم خستجاں کی ماں ہے, یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں زمین بنی, آسمان بنا, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا. ارے تاریخ یہ بتاتی ہے, میرے نبی کی ماں خود کہتی ہے کہ کنویں کا پانی اندر سے نکلا اور میرے برتنوں کو بھر جاتا ہے. جیسے ہی میرے برتنوں کو بھر دیتا ہے, ساری عورتیں دیکھ کر کے کہنے لگتی ہے, اے آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. اے آمنہ تمہارا تو جواب نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان عورتیں اللہ پھسل گئیں, سبحان اللہ. اور ویسے بھی بڑی جلدی پھسل جاتی ہیں. جی جی اگر پتہ چل جانا کہ کوئی میاں آیا ہوا, میاں چاہے وہ میاں نرا ڈکیت ہو, پتہ چل جائے کہ اس کے تعویذ میں بڑا اثر ہے,
چاہے وہ کم بخت نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، کچھ بھی چاہے سل پہ ڈھکیلتا ہو، سگریٹ پہ سگریٹ اڑاتا ہو، سمجھے سٹے کے نمبر بتاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، مگر عورتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کی ماں سے کہا سبحان اللہ، اے آمنہ تمہارا جواب نہیں۔ میرے نبی کی ماں کہنے لگی او خاتون سنو، سبحان اللہ، یہ میرا معاملہ نہیں، جو میرے پیٹ میں نور محمدی ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے خلق سے اولیاء، سبحان اللہ، اولیاء سے رسول، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساری عورتیں کہنے لگی اے آمنہ ہمارے برتن بھی برباد ہو۔ حضرت آمنہ نے کہا تم بھی رکھ لو، ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، یہ اس وقت کے جلوے ہیں، نور ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت کا یہ عالم ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تم بھی اپنے برتن رکھ دو۔ ساری عورتوں نے برتن رکھ دیے۔ حضرت آمنہ نے جھانکا تو پھر وہی آواز آئی اے کنویں کے پانی، اب میرے محبوب کی ماں کا واہ، میرے محبوب کی ماں کا سوال ہے، جا جا نکل جاؤ اور ساری عورتوں کے برتن بھر دے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے نبی کی ماں نے جب جھانکا تو ساری عورتوں کے برتن بھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، مرحبا مرحبا، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں پیارے، جی جی، اسی آقا کی محفل میں ہے نا، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا آپ کو اور ان کمیٹی والوں کو، پوری بستی کے بچے بچے کو، اے اللہ اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو تو آج اس محفل کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی بغیر اولاد ہو تو اسے اولاد عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا پروردگار عالم اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو، کوئی بھائی کیس میں یا کسی چیز میں نام آ گیا پھنس چکا، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں مولا کریم اس کو اس سے بری فرما۔ آمین ثم آمین۔ اب آقا کی پیدائش 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت آقا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس رات میں آقا پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنہ پہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ تیل خرید کے چراغ جلا لیں۔ اللہ، باپ کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا جب آقا پیٹ میں تھے۔ دادا کو بڑی فکر رہتی تھی، دادا کا نام عبد المطلب، اچھا دادا کو فکر رہتی تھی میرا بیٹا انتقال کر گیا عبداللہ، اس کی بیوی پیٹ سے ہے، دعا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اے اللہ مولا دعا کرتے تھے اپنے انداز میں میری بہو کو بیٹا دے دینا تاکہ میرے عبداللہ کا چراغ روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انہیں کیا پتا تھا چراغ کی بات کر رہے ہو، ایسا نور پیدا ہوگا، ایسا نور جو دنیا کو منور کر دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دنیا پر تشریف لے آئے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خرجا منی نورا، مجھ سے نور نکلا۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह। जैसे ही रोशन हुआ हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। सुभान क्या कर दिया बोलो? कपड़ा ढक दिया। कपड़ा ढक दिया। और जब कपड़ा ढका तो कपड़े में से छन छन के रोशनी निकल रही थी, पूरे कमरे में फिर भी रोशनी थी। सुभान अल्लाह। दादा को पता चला, अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तुम्हारी बहू के यहाँ बेटा हुआ। दादा खाने काबा से दौड़ते हुए फौरन चले आए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए, कहने लगे बेटी बहू आमिना। सुभान अल्लाह। कहा बहू आमना? कहा जी अब्बा। कहा मैंने सुना मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई है। सुभान अल्लाह। हाँ अब्बा हुई है। कहा बेटी बहू आमना, मेरा दिल चाह रहा है मैं देख तो लूं वो बच्चा है कैसा। सुभान अल्लाह। अंदर आ जाऊं क्या बेटी बहू आमना? मेरे नबी की माँ ने जल्दी जल्दी कपड़े संभाले जो संभालने के होते और आवाज दे ली अपने ससुर को, आ जाइए अब्बा आ जाइए। अब अब्दुल मुत्तलिब आए, कपड़ा ढका हुआ, लेकिन ये देख रहे हैं चराग कहां है, सुभान अल्लाह। रोशनी कहां से आ रही है? चराग नहीं दिख रहा है, रोशनी कहां से रही है? मेरे नबी एक दिन के भी पूरे नहीं हुए, समझ गए दादा क्या चाह रहे हैं। मेरे नबी ने अपना पांव हिलाया, कपड़े से अंगूठा बाहर हो गया और जैसे ही पार हुआ पूरी रोशनी बढ़ जाती है। अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया ये बच्चा नूरानी बच्चा है। सुभान अल्लाह। अब कहने लगे बहू, बेटी बहू आमना, मेरे लाल को दिखा तो दो, ये तो बताओ मेरी तरह है तुम्हारी तरह है अपने अब्बा की तरह है, मेरा पोता किस पे गया है? आमना चुप। अगर मेरे नबी की तरह कोई हो तो मिसाल दे। जी जी बेशक। मेरे नबी की तरह कोई है ही नहीं। बेशक। पता नहीं कैसा मौलाना है ये, तौबा तौबा, पता नहीं कहां पड़ा। कह रहे वो बोले वो नबी हमारी तरह है। नऊज़ बिल्लाह। कहने चुल्लू भर पानी में डूब मर। कह भाई तेरी तरह क्यों है? बोला रहे तुम देख नहीं रहो हमारे दो हाथ नबी के दो हाथ, हमारे दुकान नबी के दुकान, हमारी दो आंखें नबी की। उससे कहियो तेरा हाथ उठता है तो किसी की जेब में जाता है या गला घोटता है जी। और नबी का जब हाथ उठता है तो कभी डूबा हुआ सूरज पलट आता है, कभी चांद दो टुकड़ों में हो जाता है। अरे जब तेरा हाथ पांव उठता है तो जमीन पर रिंगता है और जब नबी का पांव उठता है तो अर्श आज़म पे जाकर रुकता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अर्श आज़म पर नबी की तरह। आमना तो चुप है, आमना चुप जी। अगर कोई मिसाल हो तो बताए। कहा अब्बा जान आप खुद देख लीजिए। मेरे नबी की माँ ने धीरे 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 कपड़ा हटाया, रोशनी बढ़ती चली गई। सुभान अल्लाह। कहा बेटा आमना बहू मेरे लाल की तरह दुनिया में कोई है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई नहीं है दुनिया में ऐसा। अल्लाह अल्लाह का बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इस अपने बच्चे को कहीं ले जाऊं। सुभान अल्लाह। का अब्बा एक मिनट। हजरत आमना ने फिर कपड़ा ढक दिया, कपड़ा ढक दिया और गोद में है। चले अब्दुल मुत्तलिब दादा सीने से लगाए हुए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सीधे खाने काबा पहुंचे। सुभान अल्लाह। कहां पहुंचे बोलो? खाने काबा पहुंचे। काबे को भी पता चल गया आज आ गया हमें पाक साफ कराने के लिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। काबे का काबा आ गया। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही काबे में कदम रखा नबी कपड़ा ढका हुआ नबी के ऊपर, काबे को कैसे पता चला? एक कदम दादा का काबे की चौखट के अंदर एक बार है, इतने में काबे की दीवार बोल पड़ी। नबी जुल मुख्तार बा इख्तियार नबी आ गया।
ولد النبی المختار، با اختیار نبی پیدا ہو گیا۔ ارے سنو پیارے سنو، پیدا ہونے کے بعد نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اگر سب سے پہلے میلاد پڑا ہے تو وہ خانہ کعبہ نے پڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ یہ ہے نبی۔ اب نبی دنیا پہ آ گئے۔ حضرت حلیمہ کی بھی دو باتیں سن لو۔ جی سبحان اللہ، اجازت ہے بولو؟ جی جی سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ حضرت حلیمہ کی سنو۔ تم نے سنا ہوگا، بہت تقریریں سنی ہوں گی کہ جب حضرت حلیمہ آئیں تو ان کی اونٹنی کمزور تھی، جب آقا بیٹھے تو اس میں بہت طاقت آ گئی، بکریوں کے تھن میں دودھ آ گیا، ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی۔ اس سال بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، فصل اچھی ہوئی، رحمت برسنے لگی۔ یہ ساری چیزیں سنی ہیں اور حق ہیں، مگر ان سب سے ہٹ کے دو باتیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، اجازت ہے؟ جی اجازت۔ میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے اپنے پیارے کو گود میں لیا، کپڑا ڈھک لیا، لے کر کے چلی تو چلتی چلی جا رہی تھی، مگر دل میں خیال آیا، جیسے ہی مکے کی سرحد پر پہنچی دل میں خیال آ گیا، اے حلیمہ تیرے پاس اتنے روپیے نہیں ہے، تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تیرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تو بار بار مکہ آ اور چلی جا، مشکل سے تو مکہ آئی ہے۔ ارے جا رہی ہے، مکے میں خانہ کعبہ بھی تو ہے، مکے میں کعبۃ اللہ بھی تو ہے، مکے میں بیت اللہ بھی تو ہے، مکے میں خدا کا گھر بھی تو ہے، مکے میں کعبہ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرے دل میں آیا، اے حلیمہ جاتے جاتے مکے کا جو کعبہ ہے اس کا طواف کرتی چلی جا۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ خود فرماتی ہے میں نے رخ جو تھا کعبے کی طرف کو موڑ دیا، کسی کو پتا نہیں تھا میری گود میں کون لیٹا ہوا ہے، میری گود میں آقا لیٹے تھے۔ پیارو جس نبی کی محفل میں آئے ہو اسی نبی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہے کہ میں گود میں لے کر کے حرم شریف میں پہنچ جاتی ہوں۔ جب میں گئی تو وہاں پہ مرد اور عورتیں طواف کر رہے تھے، مگر جیسے ہی میں پہنچی ہوں تو خانہ کعبہ میری طرف کو جھک جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے اگر میں ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، اگر میں ادھر گئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا، اگر میں ادھر آئی تو کعبہ ادھر کو جھک گیا۔ میں جہاں جہاں جا رہی ہوں وہاں کعبہ جھک رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور لوگوں نے دیکھا ارے یہ خاتون کون ہے، یہ کمال کی خاتون ہے جس کا جواب دنیا میں نہیں ہے۔ ارے پوری دنیا اگر جھکتی ہے تو کعبے کی طرف کو، لیکن کعبہ جھکا ہے اس خاتون کی طرف کو۔ سارے لوگوں نے کہا اے خاتون اپنا نام بتاؤ، خاتون کہاں سے آئی ہو، خاتون کہاں کی رہنے والی ہو، خاتون اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ، خاتون اپنے بارے میں بتاؤ۔ کہا کیوں پوچھ رہے ہو، مقصد کیا ہے پوچھنے کا؟ کہا ہم نے دیکھا، دیکھو اب بھی دیکھو کعبہ تمہاری طرف جھکا ہوا کھڑا ہے۔ جب اتنا کہا تو حلیمہ کہنے لگی غلط ہے، کعبہ میری طرف کو نہیں جھکا۔ کہا پھر کدھر کو جھکا؟ کہا میری گود میں کعبے کا کعبہ ہے، اس بچے کی طرف کو جھکا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، عظیم البرکت کرتے ہیں، رفیع الدرجت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ بڑی رسالت۔ تیزی سے بتا رہا ہوں، ایک بات ہو گئی ہے، ایک بات باقی ہے، ٹائم کو اور وقت کو تمام کو سیٹ کرتا ہوا چل رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنو اب ایک بات اور رہ گئی ہے، پھر مجھے کچھ اور پیغام دینا ہے۔ آپ انشاءاللہ سنو گے، زندگی سنورے گی، عمل کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری گود میں جہاں جب کعبے کا کعبہ ہے، سارے لوگ کہنے لگے اے حلیمہ اتنا تو بتاؤ، اے
खातून इतना बताओ, जरा हमें चेहरा तो दिखा दो, ये काबे का काबा है कैसा? अल्लाह अल्लाह, लोग कहने लगे हम कैसे मान ले? तो फिर मैं हजरत हलीमा ने मेरे आका को लिटा दिया, काबा उधर ही झुका हुआ है। हलीमा उधर गई तो काबा उधर को नहीं झुका, हलीमा जिधर है काबा उधर नहीं झुका, बल्कि जिधर मेरे आका है उधर काबा झुक जाता है। अल्लाह अल्लाह, तो फिर जब चेहरा देखा तो सारे लोग एक जबान होकर के कहने लगे, ऐ हलीमा ये बच्चा क्या है? ये तो चांद का टुकड़ा है। तो फिर शायर ने इस पे पकड़ कर ली, अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, इनका चेहरा साफ है। हजरत हलीमा फरमाती है, अब मैंने अपने बेटे को हरम शरीफ में लिटा दिया, मोहम्मद अरबी लेट जाते हैं। ओ लोगो जरा मेरे आका की शान देखो। कहती है हजरत हलीमा, मैंने आका को लिटा दिया, मैं मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही नमाज से सलाम फेरा, मेरे दिल में ख्याल आया, चलो खाना काबा की चौखट चूम लूं, फिर हजर अस्वद चूम लूंगी, और चूमने के बाद फिर मैं मोहम्मद अरबी को ले लूंगी। अभी बच्चा रो भी नहीं रहा है। हजरत हलीमा कहती है कि मैंने सलाम फेरने के बाद अब खाना काबा का रुख किया है, उसकी चौखट पे पहुंच जाती हूँ, चौखट का बोसा दे लेती हूँ, चारों तरफ से बोसा दे लिया। बोसा देने के बाद अब मैंने देखा हजरे अस्वद जो खाना काबा की दीवार में लगा हुआ था, हाजी लोग जानते हैं। मैं जब हजरे अस्वद के पास आई जहां पे लगा हुआ होता था, मैंने आकर के देखा अब दीवार में हजरे अस्वद नहीं है। हजरत हलीमा हैरान रह जाती है, अरे हजरे अस्वद कहां चला गया? दीवार में हजरे अस्वद नहीं है। हजरत हलीमा परेशान है। हलीमा फरमाती है, मैंने दाएं देखा नहीं है, मैंने बाएं देखा नहीं है, मैंने ऊपर देखा नहीं है, मैंने नीचे देखा नहीं है। मैंने अफसोस किया, मैं चूमने आई थी मगर हजरे अस्वद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हलीमा फरमाती है, मैंने दिल में कहा चलो हलीमा एक मरतबा काबे की चौखट को चूम लो और बच्चे को लो और फिर चलो। हलीमा फरमाती है, मैंने काबे की चौखट को चूमा और फिर जब मैं बच्चे के पास आई, मोहम्मद अरबी के पास आई, आका के पास आई, जरा आका की शान देखो। हलीमा कसम खा करके कहती है कि मैंने देखा जो हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे रहा है, नबी के तलवों को चूम रहा है। जिसकी तर्जमानी आला हजरत करते हैं, जिनके तलवों का धोवन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जरा झूम के बोलो नारे हैदरी। अब जरा नबी की जिंदगी के चंद लम्हात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे नबी की जिंदगी के चंद लम्हात जब आपके सामने आएंगे, फिर अपनी जिंदगी को देखना, अपने आप को देखना, फिर तुम्हें पता चलेगा हम कहाँ पर हैं। अब आ जाइए अपनी तरफ, फिर आका की जिंदगी के टुकड़े सुनाऊंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी मुनव्वर हो जाए, तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लेकिन आज हम और आप हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं प्यारे, कुरान भी पढ़ रहे हैं प्यारे, हज भी कर लिया है प्यारे, मगर दिल हमारा बिल्कुल अभी भी गंदा है। मतलब ये है हमारे दिल में जलन है, हसद है, कीना है, बगावत है, एक दूसरे से इतनी जलन है कि मत पूछो। देखने में मुस्कुरा रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, मगर अंदर से बिल्कुल काला है, बिल्कुल हसद किए हुए है। आज कितना जलन है हमारे अंदर। हम नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, हम नबी का नारा भी लगाते हैं, मगर प्यारे सोचो, अगर किसी का मकान बन रहा है, पड़ोसी के दिल में आग लग रही है, किसी के बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, पड़ोसी के दिल में आग लग रही है, अगर किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है, कोई गंडे जादू वगैरह करा देता है, कोई जेल कोई केस वगैरह में फंसा देता है, कितनी आगे जलन और हसद आगे बढ़ चुका है। अरे पहले के लोग
تھے دوستی کے نام پر بالکل دوست رہا کرتے تھے. دوستی اتنی مضبوط ہوتی تھی, دوستی اتنی پیاری ہوتی تھی. اللہ اللہ, اگر دوست کی بہن ہے تو پھر وہ دوست اس کی بہن کو اپنی سگی بہن جیسے سمجھتا تھا, اسے بھات بھی دیا کرتا تھا, پورے جتنے بھی رسم و رواج تھے وہ سب کے سب اپنایا کرتا تھا. اور وہ بہن بھی دوست بھائی کے دوست کو بالکل سگا بھائی جیسی نظروں سے دیکھتی تھی. کبھی اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آتا تھا. مگر آج انسان اتنا کالا ہو چکا ہے, ذرا اپنے گریبان میں جھانک لے مرتبہ پیارے, اتنا کالا ہو چکا ہے. آج دشمن سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ دوست سے ہے. آج اگر دوستی کر رہا ہے, آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں, ذرا سن لینا میری بات ہے. آج اگر دوستی کر رہا ہے تو اس سے بچ کے رہنا. یہ سانپ آستین کا سانپ ہو سکتا ہے, یا تو کسی کی بہن بیٹی کے چکر میں کر رہا ہے, یا مال و دولت کے چکر میں کر رہا ہے, یا بیوی وغیرہ کے چکر میں کر رہا ہے. ارے لعنت ہے اسی دوستی پر, یا تو لالچ میں کر رہا ہے. ارے دل میں میل رکھنے والوں, حسد رکھنے والوں, ذرا سنو, نبی کی زندگی سناتا ہوں. میرے آقا مسجد نبوی میں ہے, بیان فرماتے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں. آقا تقریر کر رہے ہیں, آقا بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے جنت کا ذکر آ جاتا ہے. جیسے ہی جنت کا ذکر آتا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے مسکراتے ہیں. نبی نے فرمایا خوش ہو رہے ہو, کیا میں تمہیں جنتی کو دکھا دوں, کیا میں تمہیں جنتیوں کا دیدار کرا دوں. کہا ہاں کا دیدار کرا دیجئے. میرے نبی نے فرمایا تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا, لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے نوازی ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. یہ بہت بڑے حاجی ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. یہ بہت قرآن پڑھنے والے ہیں, آقا انہی کو کہیں گے. یہ نبی کی خدمت کرنے والے ہیں, انہی کو کہیں گے. مگر میرے نبی نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا. آمنہ کے لال بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو, مسجد کو دیکھو, جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے, اس کا دیدار کر لو. اللہ اللہ, جب آنے والے کا چہرہ دیکھا تو ایک چچا تھے, ایک بھولے والے سیدھے سادے بالکل چچا میاں تھے, جن کے کپڑے بھی سکھڑے ہوئے تھے, جن کی داڑھی پانی میں بھیگی ہوئی تھی, جیسے ابھی تر و تازہ تھی, جیسے وضو بنا کر کے آئے ہیں. اللہ اللہ, دل میں خیال آ گیا. صحابہ نے سوچا پتہ نہیں کون سی ان کی ایسی نیکی ہے, کون سا ان کا ایسا کام ہے. دوسرا دن پھر ہوا, پھر نبی نے فرمایا جنتی کا دیدار کرنا ہے. کہا جی ہاں. کہا پھر مسجد کے دروازے کو دیکھو. دوسرے دن بھی انہی کا نمبر آیا, تیسرے دن بھی انہی کا نمبر آیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے وہ ان چچا کے ساتھ رہنے لگے. کیوں رہنے لگے؟ اس لیے رہنے لگے, اس لیے رہنے لگے تاکہ میں ان کی نیکیاں دیکھوں. اللہ اللہ, وہ صحابی رسول ساتھ میں ہے. رات پر دیکھا کوئی نیکی نہیں, دوسری رات دیکھا کوئی نیکی نہیں, تیسری رات دیکھا کوئی نیکی نہیں ہے. تو پھر کہا معاملہ کیا ہے؟ 3 دن کون سی کوالٹی ہے تمہارے اندر؟ چچا سے پوچھا ذرا اتنا بتاؤ. تو چچا نے کیا جواب دیا سنو, وہ چچا کیا بولے سنو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں, انہوں نے یہ نہیں کہا میں قرآن بہت پڑھتا ہوں. کہا بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے آج تک اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں رکھا ہے, کسی سے کینہ نہیں رکھا ہے, کسی سے حسد نہیں رکھا ہے, کسی سے جلن نہیں رکھی ہے, غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. میں نے اپنے اندر حسد, کینہ, بغاوت کو دور کر دیا ہے. میرا سینہ محبت رسول کا مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. آج کتنے لوگ ایسے یہاں سے لے کر کے یہاں تک, کم سے کم آپ لوگوں میں اگر 250-300 ہیں تو کم سے کم 100 لوگ ایسے ہیں. بتاؤں کیسے؟ جن کا مرا ہوا بھائی لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتے ہوں. اللہ, آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون انسان ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا؟ بولو کھا سکتا ہے کیا؟ تم نے دیکھا آج تک؟ اگر کھائے اس سے دوستی کرو گے نہیں, اسے پلیٹ بھی کھلاؤ گے, اسے رشتہ داری رکھو گے, اسے ساتھ میں اٹھاؤ گے بٹھاؤ گے؟ کتنا نیچ انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو.
اللہ جس کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، تم میں کم سے کم 50 ایسے میں گنا دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ اگر اجازت ہو تو بولو، چہرے دکھا دوں۔ مجھے پتہ نہیں تم کیا کرتے ہو، آپ کو پتہ نہیں میں کیا کرتا ہوں، مگر قرآن کی آیت پڑھوں گا اور تم اپنے آپ کو دیکھنا، مگر شرط یہ ہے تب بتاؤں گا جب تم اگر توبہ کرو۔ آمد سرکار پر ان بچوں نے بہت محنت کی ہے، کم سے کم 2-4 باتیں ہمارے اندر سے ایسی نکل جائیں جو ہماری محنت وصول ہو۔ بولو اگر کوئی ایسا ہو تو توبہ کرے گا نہیں کرے گا؟ سارے لوگ توبہ کریں گے۔ بولو کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا، اور عورتوں میں تو 60% ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے اور علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ میں بھی ذمہ داری سے بولا کرتا ہوں، کان کھول کے سنو، وہ کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، بولو کتنے لوگ ایسے ہیں جو موقع ملتے ہی غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں؟ بولو 50 لوگ ایسے ہیں یا نہیں ہے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اگر غلط ہو تو یہ پکڑ لیں گے، میری بھی اصلاح ہو جائے گی، اگر سچ ہے تو مہر لگے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا ایسا ہے جیسے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر، بے شک کیا اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے تو قرآن بھی پڑھا۔ ہوش میں آؤ، قرآن پڑھتے ہو؟ وقت ملے تبھی تو پڑھو گے، اگر وقت ملے گا تو موبائل میں لگ جاتا، SMS لکھ رہا، موبائل میں موویز دیکھ رہا، اگر وقت ملے تو موبائل پہ ٹائم کاٹ رہا۔ وہ مراد آباد کے علاقے کے یک جہاں کہیں کے لڑکے چھوٹی چھوٹی کلپ، ہنسی مذاق کی گالی، اتنی گندی باتیں فٹ کر کے انہوں نے چھوڑ کے ڈال دی، ویوز حاصل کر، تم اسی پہ مست ہو، ہنس رہے ہو، انہی کو سن رہے ہو، سنوا رہے ہو۔ ہوش میں آؤ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ اللہ پیارے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب حساب کا دن ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، وہاں پہ جب حساب و کتاب ہوگا تو نماز اللہ کا حق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے گا، مگر اگر تم نے کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ تم نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، برائی کی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ 2 عورتیں میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہیں اور اپنے مسائل پوچھنے لگتی ہیں۔ میرے نبی نے برجستہ ان سے کہا کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگی آقا کون اپنے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ ہم برے ہیں مگر اتنے برے تھوڑی ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے۔ میرے نبی نے فرمایا تم گوشت کھا کے آئی ہو؟ کہنے لگی آقا نہیں کھایا ہے ہم نے۔ نبی نے پھر فرمایا ہے ارے تم گوشت کھا کے آئی ہو؟ تینوں عورتیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی آقا اگر سچ پوچھو تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا ہے، آج ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ادھر جاؤ اور جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور انگلی ڈال کے قے کرو۔ جب دونوں عورتیں اتر گئی، مکڑیا رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، نبی بولے جاؤ جاؤ جاؤ
वहां चलो। दोनों औरतों ने अपने हल्क में उंगली डाल के जब की है, अबू लहब समरकंदी लिखते हैं, लोगों जैसे तय हुई है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, अरे गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों औरतें रोने लगती हैं, उन दोनों की चीखें निकल जाती हैं। आज ये औरतें हैं, इसे कुछ काम नहीं है, सुबह को नाश्ता करके पड़ोस में जाके बैठ जाएगी, पूरे मोहल्ले की बुराई कर बैठेगी, दूसरे घर जाएगी, फिर पूरे मोहल्ले की सुन लो। ओ बहनों सुन लो, गोश्त के लोथड़े निकल रहे हैं, गोश्त के टुकड़े निकल रहे हैं। दोनों चीख जाती है, रोती है, कहती है आका आका आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमारा यकीन करे, आका कसम है रब्बे काबा की, आका हमने गोश्त नहीं खाया था, मगर ये गोश्त कहां से निकला? मेरे नबी ने फरमाया, अरे मुझे पता है, मगर सुनो, तुम जब घर से चली थी, दोनों इकट्ठी हुई तो दोनों बुराई करने लगी। एक शख्स की बुराई करती हुई आई थी, बताओ तुमने गीबत की है या नहीं की है, तुमने चुगली की है नहीं की है, तुमने बुराई की है नहीं की है, पीठ पीछे उसके बयान किया या नहीं किया है? दोनों से कहने लगी हाँ क्या किया है? तो नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो, क्या गीबत करोगे? नहीं करेंगे। चुगली करोगे? हाथ उठाओ आमद सरकार के मौके पर, ताकि सारे लोग शामिल हो जाएं और ये मौका अच्छा है, इन नौजवानों की मेहनत वसूल हो जाए। इमाम साहब और अल्लामा वली मोहम्मद साहब क़िबला की, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने भूल करके बुराई कर ली, गीबत कर ली, चुगली कर ली, ऐ अल्लाह हमें मालूम नहीं था, नादानी में कर बैठे, मेरे मौला माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो रख लो रख लो। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह आज इन भाइयों ने तौबा की है गुनाह से, मेरे मौला तेरे महबूब की आमद के सदक़े में, ऐ अल्लाह इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इनकी गलती को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, करीम है, इंशाअल्लाह वादा किया है आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। प्यारे, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें मौजज़ात सुना सकता हूं, तुम्हें वो बातें सुना सकता हूं कि तुम कूद कूद कर नारे लगाओगे, मगर सवाब तो मिलेगा, अच्छा भी लगेगा, मगर यही रह जाएगा। और नबी की जिंदगी से, नबी के फरमान से, अल्लाह के फरमान से वो बातें तुम तक पहुंचा दूं। अगर अमल करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। बेशक। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और सुनना चाहते हो? जी जी जी। वो शख्स, उसको ढूंढो। मेरी बहनें बैठी हैं, लेकिन मसला तो बताना पड़ेगा। उसको ढूंढो, तलाशो। क्या तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखता हो, माँ के साथ गलत हरकत करता हो? बस अब मैं गलत नजर बोलूंगा, समझ लेना जी। मेरी बहनें बैठी, कितना नीच इंसान होगा यार, जिस माँ ने छाती का दूध पिलाया, जिस माँ ने पेट में रखा और उसी से जिना करने जैसा हो। अल्लाह प्यारे, पढ़ा करो यार और सुना करो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुना करो, अच्छी अच्छी बातें। अल्लाह बोलो, अगर कोई ऐसा हो तो ये पैगाम, ऐसी बारिश देख रहा हूं जी, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करा लेता है। बेशक। अरे ऐसा पैगाम दोस्तों तक पहुंचाओगे, बोलो इंशाअल्लाह। कितना बुरा इंसान होगा वो यार, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे। अब इससे आगे कुछ हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो कोई तो उस तक पहुंचा देना। मैं बताऊं, 5% लोग हैं। तुमने अभी हदीसें सुनी कहां? तुमने अभी तकरीरें सुनी कहां? हजरत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जलसों को हंसी मजाक ठिट्टा बना के तुम लोग भी खुश होकर चले जाते और वो भी चले जाते। हाँ, अगर कोई बात ऐसी है जो लतीफा बन जाए
تو وہ کہہ دو، مگر اس کے بعد سبق ہونا چاہیے جی بے شک، تاکہ ذہن فری ہو جائے، پھر بات لگ جائے۔ بولو کوئی دیکھا تم نے؟ ایسا اگر ہو دوستی رکھو گے؟ پیارے میں بتاتا ہوں 5% ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ ہم ڈھونڈتے ہیں نا قرآن و حدیث میں۔ تم نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ سود اور بیاج کا کاروبار کرتے، کیا کرتے بولو؟ کرتے نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں۔ سود اور بیاج مجھے تمہارے گاؤں کا کوئی پتہ نہیں، بخدا نہ امام صاحب نے بتایا نہ کسی نے بتایا، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ یہ چینل ہے سمجھے، پورے ہندوستان پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آج ان بچوں کی محنت اور ان کی کیا تمہارا سپورٹ تھا ان کے ساتھ۔ جی بے شک، بچہ یار دیکھ رہے ہیں حضرت بارش میں، اور بہنوں کو بھی دیکھ رہا ہے بارش میں۔ یہ اگر بارش نہیں ہوتی تو اور آگے تک میدان بھرا ہوا ہوتا۔ انہوں نے دکھا دیا، یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے قربان۔ یہ اب صادر ہوتا۔ سنو، سود اور بیاج کیا کر رہے ہو؟ میں تو اے سی میں سو رہا ہوں، آرام سے لیٹا ہوں، پاؤں پھیلا کر پیسے سے پیسہ کماتا ہوں، پیسے سے پیسہ۔ سود لینے والے، بیاج لینے والے، بڑی تیزی سے چل رہا یہ کاروبار۔ تمہارے گاؤں میں بھلے نہ ہو مگر سن لیو، پہنچا دیو پیغام، اس لیے بتا رہا ہوں پورے ہندوستان میں جاتا۔ سود اور بیاج اس کا جو گناہ ہے جانتے ہیں؟ حدیث شریف 2 ہیں، اس کا جو گناہ، اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ کتنے بولو؟ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، 70 درجات، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آتا۔ کتنوں کا بولو؟ 73 کا ذکر آتا۔ نبی فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ پیارے کتنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ بارش پہ الحمدللہ کیا زور پر ہے، جیسے جیسے تقریر ہو رہی ہے ویسے ویسے بارش۔ اگر بھیگ رہے ہو بیٹا اندر کو آ جائیے، اگر بھیگ رہے ہو ادھر کو قریب کو آ جانا، بیٹا بھیگ رہے ہو قریب آ جاؤ، تم اس پہ آ جاؤ، حاجی جی اس پہ آ جاؤ، چلو آ جاؤ، حاجی جی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ارے قریب قریب کر لو، کرسی قریب قریب کر لو، کرسیاں قریب قریب کرو۔ ارے یار اتنا اچھا انتظام ہے، بھیگ جاؤ گے کیا؟ انشاءاللہ۔ اللہ برکت۔ تم اسٹیج پہ آ جاؤ، آ جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھو نا، بہت شاندار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں توجہ ہے نا، توجہ؟ جی جی، کلمہ شریف پڑھو سب لوگ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہارا کوئی دوست، کوئی ملنے والا اگر ایسا ہو، میری طرف توجہ دو، میری طرف، جی، تو اس تک یہ پیغام پہنچا دینا اور بتا دینا ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ ایسا ہے، اس کا گناہ اور پاپ جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ اللہ، بولو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ سے۔ سنو، اب اگر کسی کو پیشاب دیا جائے تو پیشاب پی لے گا؟ نہیں پیے گا، بولو نہیں، نہیں پیے گا، پیشاب پیتا ہوا دیکھا کسی کو؟ نہیں، بولو نہیں، نہیں دیکھا نا؟ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ناپاک ہوتا، جی بے شک۔ کیوں نہیں پیتے بولو؟ ناپاک اس ہوتا، لیے کہ وہ ناپاک ہے۔
کپڑوں پہ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو کپڑے دھلنا ضروری ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. یہ ناپاک ہے. ہمارا منہ پاک ہے، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے ہم پیشاب نہیں پیتے ہیں. سنو پیارے، حضرت بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں. جو بات کہوں گا قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، پوری ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. تم نے جب اتنی محنت سے بلایا ہے تو سنا کر کے ضرور جاؤں گا. سنو، فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. ناپاکی میں پیشاب اور شراب دونوں برابر ہے. اگر پیشاب کپڑے پہ لگ جائے 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھلنا ضروری ہے. ایسے ہی اگر شراب لگ جائے تو وہ بھی 1 درہم سے زیادہ ہو، اس کا بھی دھلنا ضروری ہے. ارے ناپاک وہ بھی، ناپاک وہ بھی. تو کیسا مسلمان ہے جس منہ سے اللہ کا نام لے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لے اور اسی منہ سے شراب پیے؟ شراب نہیں پی سکتے، بولو نہیں پی سکتے. اب ذرا سنو قرآن کی آیت سنو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. حضرت علی سے محبت کرنے والوں، آج تمہاری محبت دیکھ لوں گا، آج امتحان ہو جائے گا. حضرت علی سے کسے کسے محبت ہے؟ انشاءاللہ جو اگر شراب پیتے ہوں گے آج شراب انہیں چھوڑنی پڑے گی. جو بیئر پیتے ہوں گے آج انہیں توبہ کرنی پڑے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم باڈی بنانے کے لیے بیئر پیتے ہیں. بیئر جوس کا، بیئر جو ہے فروٹس کا جوس ہے، بیئر جو ہے وہ جو کا پانی ہے. ارے یہ بھی گھوڑے کا موت ہے، یہ بھی ناپاک ہے، شراب کی طرح حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سنو، حضرت علی سے پیار کرنا، امام حسن حسین سے پیار کرنا، نبی کے شہزادوں سے محبت کرنا. حضرت علی فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ کے تحت حضرت علی کا فرمان سنو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں شراب، کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اب وہ پانی وہیں پہ خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس پانی جب خشک ہو گیا زمین پہ گھاس جم آئے، حضرت علی کہتے ہیں علی سے محبت کرو گے یا نہیں؟ بولو انشاءاللہ کریں گے. علی فرماتے ہیں اگر تالاب میں شراب پڑ جائے، وہ تالاب کا پانی زمین میں چلا جائے اور زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے، میری بکریاں چر لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ نہیں پیے گا. ارے دودھ نہیں پیے گا. کسی نے پوچھا کہا کیوں؟ اس لیے شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، اور انہی سے بکری کا دودھ بنا. علی کا تقویٰ دیکھو، فرماتے ہیں دودھ نہیں پیے گا. تو کیسا علی کا غلام ہے، کیسا علی کا چاہنے والا، کیسا علی کا محبت کرنے والا. قسم ہے تمہیں حضرت علی کی، قسم ہے تمہیں مولا کائنات کی، آج کے بعد ہم مسلمان شراب کو منہ سے نہیں لگائیں گے. انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا اللہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. شراب نہیں پئیں گے. رکھ لو. ارے یار شرابیوں کی غذا بتا دوں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 25ویں جلد میں لکھا، مل جائے گا. شرابی انہیں کیا کھلایا جائے گا، کیا پلایا جائے گا؟ توجہ ذرا میری طرف رکھو. جو شراب پیتے ہیں ان تک پیغام پہنچا دینا. پیارے پیارے منہ کو کلیجہ آ جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ وہ عورتیں، وہ آدمی جو غلط حرکتیں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، ناجائز تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ جہنم میں جب وہ ہوں گے تو ان کی شرمگاہ
دونوں کی شرمگاہ سڑ جائیں گی، دونوں کی شرمگاہ میں میل، خون، پیپ، کچلو پڑ جائے گا۔ اللہ اللہ، ذرا سنو، آج کے بعد تمہارے منہ کو شراب نہیں آ سکتی۔ ذرا سن لو پیارے، اللہ میرے نبی فرماتے ہیں ان کی شرمگاہ، وہ عورتیں اور آدمیوں کی شرمگاہ جب سڑے گی، اس سے خون، پیپ، پیشاب، کچلو، یہ ساری چیزیں نکلیں گی۔ جب انہیں پیشاب لگے گا تو وہ پیشاب بھی ہوگا، کچلو بھی ہوگا، خون پیپ بھی ہوگا، اور جہنم کی کالی آگ لپیٹیں مارتی ہوئی نکل کے ایک گڑھے میں جمع ہو جائے گی۔ چھتری کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، ایک گڑھے میں جمع ہو جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں ان شرابیوں کو وہی خون اور پیشاب پلایا جائے گا۔ پیارے توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری جان جا سکتی ہے مگر نبی کے فرمان کے خلاف نہیں چل سکتے، نبی کی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آج جو ایک دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کا حق نہیں پہچانتے ہیں، اب نبی کی زندگی کا ایک لمحہ تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کی عمر شریف سن لینا، نبی نے کیسا حق ادا کیا ہے۔ نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ جاتی ہے۔ میرے نبی کی طبیعت ناساز ہو گئی، مزاج مبارک ناساز ہو گیا۔ نبی ایک دن مسجد نبوی میں تشریف نہ لے گئے، دوسرے دن نہ لے گئے، تیسرے دن میرے نبی نے حضرت بلال کو بلایا، ایک روایت میں حضرت سلمان کو بلایا۔ یہ دونوں روایتیں ہیں مگر بلال والی روایت تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت بلال کو بلایا، کہا بلال ذرا میرے پاس آؤ۔ حضرت بلال نبی کے پاس آ گئے۔ نبی نے فرمایا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، نبی مدینے کی گلیوں میں بتا دو کہ آج تمہارے نبی تم سے کوئی آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں، آخری بات کہنا چاہتے ہیں۔ بولو نبی کی آخری وصیت سننا چاہتے ہو؟ نبی کی آخری وصیت اپنے سینے میں لکھ کر کے لے جاؤ گے یا نہیں؟ بولو انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ 2 دن سے نبی مسجد میں نہیں گئے تھے، بلال نے اعلان کر دیا اے لوگو چلو نبی کی آخری وصیت ہوگی۔ جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، جس کا جو جہاں کام تھا وہی رہ گیا، سارے کے سارے مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، انتظار کر رہے نبی کا کہ آخری وصیت آخر ہوگی کیا، آخری کون سی ایسی بات ہوگی۔ اللہ اللہ، میرے نبی اب گھر سے جب چلتے ہیں طبیعت اتنی ناساز ہے، اکیلے نہیں چلا جا رہا ہے، ایک ہاتھ حضرت علی کے موڈھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈھے پر رکھا، دونوں کے موڈھے کا سہارا لیتے ہوئے میرے نبی مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ اندازہ لگا سکتے ہو کتنی طبیعت ناساز ہوگی۔ ممبر شریف پہ بیٹھے، نماز پڑھا دی، پڑھ لی، نماز کے بعد ممبر شریف پہ بیٹھے، نبی نے خطبہ دیا، نبی نے تقریر کی۔ اب نبی آخری وصیت فرماتے ہیں اے لوگو اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو، یہ میری آخری وصیت ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کہہ رہے ہیں آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ آقا آقا کائنات پر آپ کا احسان اور آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، 11 درہم آ رہے تھے، حضرت قسم بن عباس سے کہا یا فضل بن عباس سے کہا جاؤ انہیں دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ نبی نے آخری وصیت کی او لوگو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں آقا میرا حق آ رہا ہے، میرا حق آ رہا
नबी ने फरमाया क्या हकारा। इतने में उमर खड़े हो गए और कहने लगे अरे तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा नबी पे हकारा। खुदा की कसम अगर आज नबी ना होते तो तुम्हारी गर्दन होती, उमर की तलवार होती, दो टुकड़े करके रख देता। अरे तुम्हें सब कुछ मिला नबी के सदक़े में। नबी ने कहा तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ऐ उमर बैठ जाओ, तशरीफ रखो, उमर बैठो, इजलिस या उमर, इजलिस उमर, इजलिस उमर, बैठो बैठो। हजरत उमर बैठ जाते हैं। फिर कहा नबी ने बताओ क्या आ रहा तुम्हारा हक। जो खड़े होने वाले सहाबी थे उनका नाम भी सुनते चलो। ये वो सहाबी है अगर नबी वुजू बनाते हैं तो ये वुजू के पानी के लिए अपना दामन फैलाए खड़े रहते थे। अगर नबी थूक रहे हैं अपना दामन फैलाए खड़े हैं। नबी नाक साफ कर रहे हैं अपना दामन फैलाए खड़े हैं। इन सहाबी का नाम हजरत उकाशा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत उकाशा खड़े हैं, कह रहे हैं आका मेरा हक आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बोलो तुम्हारा क्या हक आ रहा है। जब इतना कहा हजरत उकाशा बोले आका जिस वक्त मैं और आप दोनों जंग में जा रहे थे आपका घोड़ा आगे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा। इतने में मेरा घोड़ा आपके घोड़े की बराबर में आ गया। वो चाबुक वो कोड़ा जो चमड़े का कोड़ा था वो आपके घोड़े के नहीं लगा, मेरी पीठ पे लगा था आका, मेरी पीठ पे लगा था। उसी कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले ओ काशा तुम पागल हो गए हो क्या? नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, उस कोड़े का बदला लेना चाहते हो? कहा बोले मेरा हक आ रहा है या नहीं आ रहा है? अल्लाह अल्लाह। नबी ने फरमाया बिलाल ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह। हजरत अली की आंखों में आंसू है। अली कह रहे हो काशा अभी अली जिंदा है। अगर आज कोई फूल की पत्ती भी पूरी दुनिया अगर मिल करके मेरे नबी के दुश्मनी से मारना चाहे, जब तक अली जिंदा है अकेला पूरी दुनिया से अली लड़ सकता है, मगर नबी पे फूल की पत्ती तक आने नहीं देगा। तुम कोड़ा मारने की बात कर रहे हो, अभी अली जिंदा है। कहा अली मेरा आका रहा है। हजरत अली की आंखों में आंसू, कहने लगे हो काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो मेरे नबी के जिस्म पे मत मारो, अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अरे मेरी खाल निकाल दो, मेरा गोश्त तोड़ के रख दो, मेरी हड्डी कुचल डालो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। हजरत उकाशा कहते हैं आका अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया ला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतने में हजरत बिलाल खड़े हुए रो करके कहने लगे उकाशा हमें सब कुछ मिला नबी के सदक़े में। उकाशा उमैया मेरे सीने पे हाथ, मेरे सीने पे पत्थर रख के घन चलाता था, मगर इसी नबी ने मुझे आजाद कराया है। उकाशा मेरा जान, मेरा तन, मन, दान सब कुछ नबी पे कुर्बान है। उकाशा बिलाल का कीमा बना दो, बिलाल का सुरमा बना दो, बिलाल का चूरा चूरा कर दो। अरे बिलाल कोड़ा उठाने के लिए तैयार है, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। सहाबा रो रहे कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो तुम नबी के इतने बड़े आशिक थे। उमर बार बार गुस्से में खड़े होते हैं, कहते हैं काश आज नबी ना होते तो मैं उकाशा की औकात दिखा देता, आज मैं उकाशा को बता देता मेरे नबी के कोड़ा मारने की हिम्मत। अली भी रो रहे, अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे, मगर नबी ने कहा बिलाल उकाशा को कोड़ा दे दो ताकि ये अपना हक अदा कर ले। अरे तुम अपने गिरेबान में झांकना, नबी के नारा लगाने वालों, नबी की जिंदगी से अपनी जिंदगी को रोशन करो। तुम पे तुम्हारी माँ का हक है, तुम पे तुम्हारे बाप का हक है, तुम पे तुम्हारी बीबी का हक है, तुम पे तुम्हारे भाइयों का हक है, तुम पे पड़ोसियों का हक है। जरा देखो तुम कितने हुकूक अदा कर रहे हो, अपने गिरेबान में झांक के देखना, नबी की जिंदगी देखो, एक
غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے، تو باپ کی کڑوی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر باپ کچھ بول دے گردن ٹیڑھی کر لیتا ہے، ماں کچھ بول دے گھر سے بھاگنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بولو کہ اسی کو غلام نبی کہیں گے؟ میرے نبی بولے اوکاشا تو اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ حضرت بلال قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں مگر نبی کا فرمان ہے، اوکاشا لو کوڑا لے لو، لو کوڑا لے لو۔ اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور ہے۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میری پیٹھ پہ جو کوڑا لگا تھا وہ بلال کا کوڑا نہیں تھا، وہ آپ کا کوڑا تھا۔ اگر میں بلال کے کوڑے سے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کہا بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، میرا والا کوڑا لے کے آؤ، کہہ دینا ابا جان نے کوڑا منگایا ہے۔ بلال روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ارے چوکھٹ پہ جا کے گر جاتے ہیں خاتون جنت کی چوکھٹ پہ۔ کہا خاتون جنت فاطمہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا جان کا کوڑا دے دو، ابا جان کا کوڑا دے دو۔ بلال کی کمر ٹوٹ رہی ہے، بلال سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ کہا ابا جان کا کوڑا دے دو، آپ اپنے ابا جان کا کوڑا دے دیجئے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ نے جب بلال کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فاطمہ بولی بلال کیا بات ہے، بولو آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بلال نے چھپانا چاہا، کہا مجھے تو نبی نے حکم فرمایا ہے کوڑا دے دیجئے۔ کہا بلال بتاؤ میں کیسے مان لوں؟ ارے جب تمہیں مکے کی گلیوں میں تم پہ ظلم کیا جا رہا تھا تب بھی تم رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے، نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تمہیں لوہے کے کانٹوں پہ لٹا کر کے امیہ سینے پہ پتھر رکھ کے جب گن چلا رہا تھا تب بھی تم احد احد اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسکرا رہے تھے، مگر آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے۔ بلال تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا گیا کہ نبی کا کلمہ چھوڑو، پھر بھی تم نے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج بولو تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ نوجوانوں تم بھی سمجھ لینا، یہ مت سمجھنا کہ تم نے جلسہ کرا دیا ہے، اب ہمارے باپ کچھ نہیں ہے، ہماری ماں کچھ نہیں ہے، تم دکھا دو جلسہ بھی ہم کرائیں گے، عمل بھی ہم کریں گے، دنیا والوں کو دکھا دیں گے، نعرہ ہم لگاتے ہیں یہ ہے میرے نبی کی شان۔ بچہ بچہ قربان تو قربان ہو کر کے دکھائے گا، پہلے تمہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، حضرت اوکاشا سے کہا، حضرت بلال سے کہا بتاؤ بلال بتاؤ خاتون جنت کا حکم ہے۔ اب بلال روتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسے ایسے نبی نے آخری وصیت کی تھی۔ ایک اوکاشا نام کے صحابی کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا میرا حقارا پوری بات بتا دی۔ فاطمہ بولی کہ میرے علی وہاں پہ نہیں ہے، کہ میرے علی نہیں ہے، میرے علی کے سامنے ارے وہ تو شیر خدا ہے، وہ میرا سرتاج ہے، وہ حسن حسین کا بابا ہے، اکیلا علی کافی ہے۔ علی کے سامنے کسی کی ہمت ہے کوڑا مار لے؟ کہا نبی وہیں پہ موجود ہے، نبی نے علی کو بٹھا دیا ہے، کہا علی بیٹھو، کہا اچھا ایسا ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ارے پیارے تمہیں کیا پتہ نبی کی زندگی کیسی گزری ہے؟ ارے تم تو خالی ہنسی مذاق ٹھٹے میں پڑتے ہو، ذرا نبی کی زندگی تو دیکھو۔ سیدہ فاطمہ نے بچوں کو بلایا، این الحسن والحسین تعال الیہ، حسن حسین کا میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں بچے آ گئے، ماں نے چوما اور چومنے کے بعد کہا بیٹے حسن حسین جاؤ آج اپنے نانا پہ قربان ہو جاؤ۔ اوکاشا کوڑا مارنے کے تیار ہے، جاؤ تم اپنے جسم سے کوڑا لے لو۔ کہا چلو بھیا چلو۔ حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک ہاتھ میں حسین ہے اور دونوں جا رہے۔ ہم دیکھیں گے اوکاشا کو، ہمارے نانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ارے نانا کے جسم سے کوڑا مارنے کو تیار ہے۔ جب دور سے دیکھا نانا منبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت حسین نے اپنے نانا کی انگلی چھوڑ، حضرت بلال
की उंगली छोड़ दी और छोड़ने के बाद चले जाते हैं और जाते ही नाना को चिपट जाते हैं, गले में हाथ डाल के बोले नाना जान कौन है ओकाशा, हमें बताओ कौन है ओकाशा। आज हमने अम्मी जान की आंखों में आंसू देखे और तुम अपनी माँ को रुलाते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे कारनामों को देख कर रोती है। तुम माँ का कहना नहीं मानते, तुम बाप का कहना नहीं मानते। बारिश के मौसम में तुमने ये जलसा रखा, बड़ी मेहनतें की है, मगर आज के बाद ये सही है ज़्यादा कह के जाता है तुम्हें नबी के बच्चों का वास्ता। तुम आज के बाद माँ बाप का कहना मत डालना, माँ बाप की आंखों में आंसू ना आए, भले माँ तुम्हें डांट ले, बाप तुम्हें डांट ले। हुसैन पाक नाना की गर्दन में लटके हुए और कह रहे नाना जान कौन है वो ओकाशा, कौन है ओकाशा। हमारा जिस्म हाजिर है, जितने चाहे कोड़े मार ले, हसन भी आ गए, नाना जान मैं भी हाजिर हूँ, जितने चाहे कोड़े मार ले। दोनों बच्चों को नाना ने प्यार किया, कहा मेरे बच्चों ये मेरा हक है, काली मेरे बच्चों को पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख में आंसू आ जाए, मेरे बच्चे मुझे रुला दे। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा, हुसैन बोले अब्बा जाने में छोड़ दो। माँ ने कहा है बेटा कोड़ा खा लेना, नाना के कोड़ा ना लगने देना। कहा बेटा, ये मेरी माँ ने कहा बाबा मेरा हाथ छोड़ दो, मैं ओकाशा को देखना चाहता हूँ। तमाम सहाबा की सिस्कियाँ निकल रही है, एक हंगामा बना हुआ है, एक हंगामा, सारे लोग रो रहे हैं और तुम खेलियाँ खेलते हो, तुम्हें मस्तियाँ सूझती हैं। उसी नबी का अगर जुलूस होता है, अरे तू कैसा गुलाम है, अगर छत पे बहनें खड़ी है तो तू बहनों की तरफ को देख के डांस करता है, आंखें चलाता है, टॉफी फेंकता है, शीरीनी फेंकता है, और वो भी मेरी बहन कैसी कनीज़ फातिमा है, वो भी ऊपर से ठिट्ठे मारती है, हंसी मजाक करती है ताकि मेरी आवाज कोई सुने। नबी के गुलाम का ये काम नहीं है प्यारे, नबी के गुलाम का ये काम नहीं है। बोलो अब अगर इंशाअल्लाह कल को जुलूस निकालेंगे तो ऐसे शांति से जुलूस हो, दुनिया में मिसाल कायम हो जाए। मैं दोष में बयान हुआ था, मैं दोष में जलसा हुआ था, नौजवानों ने अपने दिल पे तकरीर ले ली है, नौजवान बता देंगे अरे हम लड़कियों की तरफ को नाचने वाले नहीं है, हम गलत हरकत करने वाले नहीं है, अरे हम तो वो है जो इस्लामी झंडा हमारे हाथ में होगा और ऐलान करेंगे दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े, हमने बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों बच्चे रो रहे, बहुत खूब, बहुत खूब। कह रहे हैं अब्बा जान छोड़ दो, आज नाना के नाम के कोड़े खाने दो, मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, तबीयत नासाब दुनिया वालों को दिखा दिया कि जब तुम्हारा नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है तो तुम्हें भी अपने माँ बाप की डांट सुननी पड़ेगी। बोलो सुनोगे, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। सब लोग कह रहे हैं ओकाशा को हो क्या गया, कितने बेहिस हो गए, ओकाशा भी रो रहे हैं। दोनों बच्चों को देख के सब रो पड़े। हुसैन दोनों बच्चों को बार बार हाथ छुड़ा रहे और नाना के सीने से लग रहे। नाना हमने अम्मी जान की आंखों में आंसू देखे। उधर फातिमा घर में इंतजार कर रही है, मेरे अली आ जाए मैं पूरी बात पूछ लूं, मेरे अली आ जाए मैं पूरी बात पूछ लूं। अल्लाह अल्लाह कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ गया। कहा ओकाशा
کوڑا مارو اوکاشا کوڑا مارو اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت کوڑا لگا تھا تو میرے جسم پہ کوئی قمیص نہیں تھی میرے جسم پہ کوئی کرتا نہیں تھا آقا تہمت پہنے ہوئے تھا چادر نیچے تھی آقا اور آپ یہ جبہ شریف پہنے ہیں یہ چادر اوڑے ہیں مزمل والی چادر تطہیر اوڑے ہیں اگر میں اسی چادر کے اوپر سے کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے منبر شریف پہ رکھ دی اللہ اللہ نبی کا گورا گورا جسم دکھا نبی کا نورانی جسم دکھا صحابہ کی نظر نیچے کو ہو گئی اوکاشا ارے مان جاؤ کہ تم پاگل ہو گئے ہو میرے نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا مارو اوکاشا کوڑا مارو اوکاشا مارو اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا اور آپ کا رخ انور میری طرف کو ہے اگر ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا میرے نبی نے پیٹھ دکھا دی میرے نبی نے چہرہ انور گھما لیا ارے صحابہ کہہ رہے ہیں علی بار بار کھڑے ہو رہے عمر بھی کھڑے ہو رہے علی کہہ رہے مولا کوڑا لگنے سے پہلے علی کو موت دے دے علی کو برداشت نہیں ہو رہا موت دے دے مولا اگر معاملہ لڑائی کا ہوتا تو آج اکیلا علی کافی تھا مگر علی کے سامنے کیسے کوڑا لگے گا وہ بھی میرے نبی کی طبیعت ناساز ہے کہا ہوش میں ہو میرے نبی نے کہا اوکاشا کوڑا مارو نبی نے جیسے ہی چہرہ گھمایا چہرہ گھمانا تھا اللہ چہرہ گھمایا حضرت اوکاشا کی نظر نبی کی مہر نبوت پہ پڑ جاتی ہے جیسے ہی مہر نبوت پہ پڑی اوکاشا آگے بڑھے مہر نبوت کو بوسہ دے لیا چومنے کے بعد نبی کے قدموں پہ آ جاتے ہیں نبی کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں چادر اڑا دیتے ہیں کہتے ہیں آقا 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 میری یہ تمنا تھی میری یہ آرزو تھی اور کہنے لگے او میرے دوستو سنو تم سوچ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا نہیں تم سمجھ رہے تھے کہ میں بلال کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا حسن و حسین کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا ارے میری جان قربان میرے ماں باپ قربان میں نبی کے جسم پہ کوڑا نہیں مار سکتا تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا تو کہنے لگے میں نے دعا کی تھی مولا میں اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں آج میری وہی تمنا پوری ہو رہی ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں چلا 1:30 بجنے کو جا رہا اور بارش بھی نہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے پیارو جانے کا دہی نہیں بارش ہو رہی ہے نہ ویسے بھی انشاءاللہ نہیں جائیں گے ہاں انشاءاللہ بولو آج کے بعد کوئی کسی کا حق مارے گا نہیں ماریں گے انشاءاللہ میرے نبی کی زندگی تو دیکھو یار ایک مرتبہ نا ایک خاتون سنا دوں یا ختم کر دوں نہیں سننا چاہ رہے ہو جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو جی دیکھ لیو ہوش میں بھی ہو سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہا ایکسیڈنٹ کرا دیا بہت ہوش میں ہو تم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا امام صاحب نے نہیں اٹھایا تھا پتہ چل گیا مجھے کتنے ہوش میں ہو تم معلوم ہے نا کہ حضرت ہر اچھی بات پہ ہاتھ اٹھوائیں گے یہ پتہ تھوڑی تھا بات پلٹ دیں گے اور مجھے یہ پلٹانا تھی تاکہ تمہارا ذہن فری ہو جائے جی بے شک
تاکہ تمہیں نیوٹرل کر دوں پھر شروع ہو جاؤں. جی نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں بھول جاؤ, سمجھے, میموری میں رکھی ہو. بولو رکھو گے انشاءاللہ. ایک خاتون, ایک عورت. اب عورتوں کی بات آئی, یہ بھی سن لیں. انصاری برادری کی تھی. کون سے برادری کی؟ انصاری. مدینہ شریف کی بات ہے. کہاں کی بولو؟ مدینہ شریف کی. سب لوگ تحفے پیش کرتے تھے. حاجی صاحب حج کر لیا؟ جی الحمدللہ. آپ نے بھی نا؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ کھانے کا انتظام تھا, اللہ برکت دے. بڑے پیار سے, بڑے خندہ پہ. دیکھو کھلانے کو تم بٹیر کھلا دو, تیتر کھلا دو, کچھ بھی کھلاؤ گا, منہ سڑا ہوا ہو نا, منہ سڑا ہوا تو اس کا مزہ بگڑ جاتا ہے. یہ ڈھنگا کھلانے کا یار, مگر یہ سب باپ بیٹے جو بھی ہے ہاں آئیے آئیے آئیے, یہی انداز ہوتا. چٹنی سے کھلا دو مگر چہرہ مسکراتے ہوا رکھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نوٹ کرتا ہوں باتیں, میں دیکھتا ہوں, سمجھ میں آ رہی, پھر وہ تقریر میں بیان کرتا ہوں, نام نہیں لیتا ہوں. تو وہ انصاری برادری سب لوگ تحفے لے لے کے جا رہے تھے, تحفے پیش کر رہے تھے. تو اس نے سوچا میں بھی ایک تحفہ بناتی ہوں. سبحان اللہ. مگر تحفہ بناؤں کیا؟ وہ کپڑے بنتی تھی پہلے, موٹے موٹے لٹھے کے کائے کے کپڑے, تاگے سے بنے کپڑے بنتی تھی. اس نے کہا لاؤ میں بھی آقا کے لیے ایک چادر بنتی ہوں. سبحان اللہ. اس کا بننے کا یہ حدیث طبرانی میں ملے گی آپ کو, جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ملے گی. بیٹا میرا لال. تو اس چادر کے بارے میں آیا ہے, وہ پہلے غسل کرتی تھی, سبحان اللہ. پھر وضو بناتی تھی, خوشبو لگاتی تھی, 2 رکعات نفل نماز پڑھ کے پھر وہ تاگا ڈالتی تھی, اور ہر تاگے پر رسول اللہ کا نام لیتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس انداز سے ان نے وہ چادر بنی. سبحان اللہ. اللہ, چادر بن کے تیار ہو گئی, بڑی خوش, بڑی خوش. پھر اس کو طے بنایا تو درود شریف پڑھ کے, آقا کا نام لے کے, اور بڑی خوش. اور اس چادر پہ حاشیہ بھی تھا. حاشیہ کا مطلب یہ ہوتا, جیسے یہ بارڈر ہے نا یہ موٹا, ایسے ہی چاروں طرف سے حاشیہ تھا. سمجھ گئے اس چادر میں؟ جب میں نے حدیث میں اس کی تفسیر دیکھی تھی تو وہ آئی, اور آنے کے بعد کہنے لگی آقا بارگاہ میں تحفہ لائی ہوں, قبول فرمائیں. میرے نبی کھڑے, کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ تو وہ ہے جو آپ کی بارگاہ سے کبھی خالی جاتا ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر آقا چپ. پھر کہنے لگی آقا آپ کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا آپ کی طرف سے لفظ نہیں کبھی کسی نے سنا ہی نہیں. بے شک. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. مطلب اس نے لفظ نہیں, ذرا یہ دے دو, نہیں, یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں. مطلب سمجھ رہے شعر کا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ کہنے لگی آقا قبول فرما لے. میرے آقا نے لے لیا. کہنے لگی آقا میری ایک اور فرمائش ہے. کہا کیا؟ کہا آقا آپ اس کو زیب تن فرما لو. سبحان اللہ. سمجھے مطلب پہن لے, پہن. اور ہم لوگوں کا تو انداز ہی الگ ہے. اگر حضرت نے یا حاجی صاحب نے کسی نے یا امام صاحب نے اگر کرتا نہ اچھا پہن لیا تو چھوٹتے ہی جو قریب مقتدی ہوتا نہ کہتا حضرت کرتا کہاں سے مار دیا. بولتے نہیں بولتے, کہہ رہے ہیں آج کل تو بڑی دعوتیں مار رہے ہو, مرغے کی ٹانگیں مار رہے ہو. مرغے کی ٹانگیں کتنی ٹانگیں مار دی, قرآن شریف سنا کے نپٹے. حضرت رات کتنے مار دیے. یار ایک بات تو بتاؤ, یہ امام کو گروا دی مطلب بولی, مطلب بولی. اور جس دن اگر نکاح ہو جائے نا, نکاح تو 5000 مار دیے.
आ जाओ मिठाई खिलाओ। मगर 10,000 की शादी करेगा, ओ 10 लाख की, क्या 10,000 में हो रही है? 10 लाख की शादी करेगा, 5 की तो मिनिमम करते ही है, 5 लाख की शादी करेगा, सारी चीजें खुशी खुशी, बुलेट भी देगा, कार भी देगा, 2 चलो दे दिया। मगर जब इमाम के निकाह के पैसों के बारे में तो कहते अरे इमामों का भी दिमाग खराब हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, इतने बढ़ा दिए 5,000 रुपए। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई ट्रैक्टर चुरा ले तो क्या करोगे? इनाम दोगे? 100 नंबर बुला के पकड़वा दोगे, थाने में पकड़ो। कोई भैंस चुरा के ले जाए तो पकड़वा। चोर की सजा क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, इस्लामी हुकूमत हो तो। मगर यहां क्या है? थाने कचहरी, उसे इनाम दोगे। मगर कैसी उल्टी रस्म है। इमाम की अहमियत और चोर की अहमियत जरा देखियो। जब दूल्हा मियां बनता तो उसके जूते नहीं चुरते हैं क्या? बोलो, दूल्हा मियां के जूते नहीं चुरे क्या? ये बहुत बोल रहे हैं। दूल्हा मियां के जूते नहीं चुरे क्या? दूल्हा मियां के जूते चुरते हैं। अब चोर को क्या दिया जाता? 5,000, 10,000, 100 नंबर बुला के पकड़वा दो कि साहब मेरे जूते चुर गए, इसने चुराए, पकड़ो थप्पड़ मारो, चोर है चोर। करते हो? और कोई बूढ़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, ये छोटी साली ने चुराया ना, अब ये कह रहा है कि 5 दूंगा, वो कह रही 10 लूंगी, तो बड़े में अरे बोले ऐसा करो चलो 8 में फैसला कर दो। 8 भाई, वो तो हक है, उनका हक। इन चचा से पूछो, बुढ़े मियाँ से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? चोर का हक, अल्लाह के बंदो, चोर से भी गया खुद इमाम हो गया। उसे 8,000, जी क्या बात है, और इसे 5,000 पे लड़ाई झगड़े। कोई नहीं आता कि ये इमाम का हक है, इमाम निकाह पढ़ाता है, सुन्नत अदा होती है, 2 खानदान मिलते हैं, बच्चे पैदा होने का सबब होता है। और जो चोरी कर रहा है या कर रही है, उसे 10,000 और इमाम को 5,000 में जान निकल जाती है। रस्में बदलो, अपने आप को सुधारो, होश में आओ। दुल्हन को बिठाया, दूल्हा छोटा भैया बहन आगे खड़ी हो गई, फौरन बुलाओ, पुलिस पकड़वा दो, हमारी गाड़ी लूटी जा रही है। 10,000 चुपके से दे देते हो, सब कह रहे हैं हाँ दे दो दे दो दे दो, कमी थोड़ी है पैसे की, अब्बा भी खोले, दे दे, पीछे ने हटवा दे पीछे। और इमाम की जब बारी आती है तो जो असली चीज है, ऐसा मत सोचियो इमाम साहब ने मुझसे कह दिया, ये बात निकल आई तो मैं बखुदा कह रहा हूं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, ये तो अचानक बात आ गई, तो इस वजह से बात निकल आई। वो भी मुझसे हंस रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलो अपने मिजाज बदलोगे जी, अपने आप को बदलो इंशाअल्लाह। मगर तुम अगर दुल्हन ढूंढो ना लड़के के लिए, तो दुल्हन कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? तो बुलेट ढूंढ रहे हो, बुलेट जी। पहले ही पता चल जाता, पहले ही कि स्विफ्ट है या स्कॉर्पियो, बिचौलिया ना पहले ही फूंक जा, हो गया मामला सेट है, सारा मामला सेट है, समझे, पक्का है। और अगर बड़ा रिश्ता आ जाए तो कट वहां शुरू। बाज तो लड़कों के नाम पे इतना बड़ा भिखारी है, इतना बड़ा भिखारी, भिकमंगा, इंटरनेशनल फकीर, और क्या कहूं इससे आगे बताओ। जी जी, जो लड़कों के नाम, अगर लड़की है अल्लाह ने दौलत दी, दे दो जी। इस्लाम ने तो लड़की का हिस्सा रखा ना तुम्हारी दौलत में, बेशक बोलो रखा नहीं रखा, दो। मगर मेला मत लगाना, नुमाइश मत करना, तुम्हारी बेटी है अल्लाह ने तुम्हें दिया तो दो, मगर मेला नहीं, दिखावा नहीं, नुमाइश नहीं, बेटी का हक दो। तुम्हारी जमीन घर सब में बेटी का हक आधा, लड़के का पूरा उसका आधा। समझ में आ रही बात? लड़की को दो, इस तरफ कोई नहीं कहता, मगर जो नंगे भिखारी
جو مانگ رہے ہیں. اور وہ جو سمدن ہے نا, سمدن پہلے دیکھنے کون جاتی ہے؟ سمدن. اسے جب تک اتنی لمبی جھمکیاں نہیں ملتی نا, جھمکیاں اس کے کان نہ چرے تب تک اسے رشتہ پسند نہیں آتا. اور جیسے ہی جھمکی ملی تو کہتی ہے رشتہ بڑا اچھا, رشتہ بڑا اچھا. بک گئی وہ بھی. چلو چلو اب اس موضوع وہیں پہ آؤ جا. ہم لوگ تھے جی کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری تھکاوٹ اتر گئی؟ جی. اچھا ان کی نہیں اتری ہے, کروٹیں پلٹ رہے ہیں. یہ سوچ رہا اللہ کا بندہ میرا کب نمبر آئے, میرا کب نمبر آئے گا. بیٹا آئے گا انشاءاللہ, آئے گا. سمجھے بیچارہ آئے گا. بولو سنیں گے ان کے بھی دو تین شعر بعد میں سنیں گے انشاءاللہ. اب وہ خاتون, وہ عورت, بھولیو مت طبرانی کی حدیث. ہاں اب چلو وہ چھوڑو, میری طرف آؤ. وہ خاتون نے چادر بنی. کیسے بنی میں نے یہ تو بتائی دیا. وضو بنا کر کے, نام لے کر کے آقا کی بارگاہ میں گئی. آقا قبول میرے نبی نے قبول کر لی. کہا آقا اس کو پہن لیں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی نے اس کو استعمال کیا. سبحان اللہ. مگر کہاں استعمال کیا؟ اسے صافہ نہیں باندھا. نبی نے اس کا جبہ یا کرتا نہیں, لنگی کی جگہ استعمال کیا. تہبند بنایا. کیا بنایا بولو؟ تہبند. تہبند حدیث شریف میں تہبند ازار جب بنایا بڑی خوبصورت تھی. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورت چادر. سبحان اللہ. نبی کا تہبند. صحابہ کو پتا چلا کس نے دیا. میرے آقا باندھ کے نا ایک دن گھر سے باہر نکلے. گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا, کہنے لگا آقا چادر تو بڑی پیاری ہے, آقا یہ تہبند مجھے دے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو نا. کیا کہا؟ یہ تہبند, یہ چادر مجھے دے دیجئے. میرے نبی نے نہیں فرمایا. سبحان اللہ. نہیں فرمایا کہ نہیں دی جائے گی. کہا آ جاؤ. میرے نبی آگے آگے, غلام پیچھے پیچھے, آقا آگے آگے, غلام پیچھے. دروازے پہ رک گیا وہ. نبی اندر گئے, دوسری چادر باندھی, اس کی تہ بنائی اور اس کو دے دی. سبحان اللہ. اس نے چوما, آنکھوں کو لگایا, سر پہ رکھا, سینے سے لگایا, ہاتھ باندھ, جھومتا ہوا باہر آ گیا. سبحان اللہ. معراج ہو گئی. بے شک. نبی کا پہنا ہوا کپڑا معراج ہو گئی. جیسے ہی باہر نکلا, دو چار صحابہ نے پکڑ لیا. ادھر آؤ. کہاں سے لاؤ یہ چادر؟ کہاں سے لاؤ؟ کہا چھوڑو میری چادر. کس سے لاؤ؟ یہ تو نبی کی چادر. کہاں ملی تمہیں؟ کہا میں نے تو نبی سے مانگی ہے. سبحان اللہ. نبی نے مجھے دی ہے, میں نے نبی سے یہ چادر لی ہے. کہنے لگے تم نے نبی سے کیوں چادر مانگی ہے؟ تمہیں پتا نہیں تھا میرے آقا کو یہ چادر کتنی پسند ہے؟ بار بار اس کا ذکر کرتے تھے کہ اس خاتون نے ہر تاگے پہ میرا نام لے کر کے اس چادر کو بنا ہے اور باوضو بنا ہے, تو تم نے کیوں مانگی تھی؟ تمہیں پتا نہیں تھا اگر نبی سے کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے تو نبی نہیں فرماتے ہیں. بولو تم نے کیوں مانگی؟ تو وہ کہنے لگا, وہ صحابی بولے کہ تمہاری اتنی ہمت ہے, تمہاری اتنی جرت ہے, تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو, تم نبی کا استعمال کردہ کپڑا استعمال کرو. تمہارے اندر اتنی ہمت, جو کپڑا نبی نے پہن لیا پھر تم بھی استعمال کرو. وہ گاؤں کا رہنے والا, ارے تم بارش میں اپنے گھر کو چھوڑ کے محبت میں آئے ہو تو مجھے اس گاؤں کے رہنے والے صحابی کی محبت یاد آ گئی. حدیث سنانے لگا ہوں, وہ صحابی کہنے لگا گاؤں کا رہنے والا, دیہات کا رہنے والا, پھر تم اپنے بستروں کو یاد کرنا, محبت دیکھنا, تمہاری بھی محبت کم نہیں ہے. وہ صحابی کہنے لگے, بولے سنو, ارے میرے اندر اتنی ہمت نہیں, میرے اندر طاقت نہیں, میرے اندر جرأت نہیں, میرے اندر اتنی وسعت نہیں کہ میں آقا کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں. پھر تم نے چادر کیوں مانگی ہے؟ تو غیور مسلمانوں محبت کرو تو ایسی کرو. وہ صحابی کہنے لگا, ارے میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کا کرتا بناؤں, میں اس کا رومال بناؤں, میں اس کا جبہ بناؤں, میں اس کا امامہ بناؤں, میں اس کا پیجامہ بناؤں. پھر کس لیے مانگی ہے؟ تو وہ کہنے لگے, میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں کل کو
और आका की लुंगी का कफन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन के लिए मांगी है। फिर क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, कहूंगा रब्बी अल्लाह, मा दीन का दीन इल्ज़ाम, कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फी शानि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहना, कहूंगा देख नहीं रहो क्या ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। कहा देख नहीं रहो ये क्या है? बेशक। अच्छा एक सवाल यहाँ होता है, कर दूं सवाल? आज से तकरीबन 150 या 200 साल पहले भी ये उठा था कि हमारा ईमान और अकीदा ये है कि नबी सबकी कब्रों में आते हैं। बोलो आते नहीं आते? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। आला हजरत ने तभी तो कहा कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। बात समझ में आ गई? तो आएंगे तो सवाल ये उठा नबी कितने और मरने वाले पूरी दुनिया में अनेक हजारों, मक्के में, मदीने में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, कहां कहां एक ही वक्त में आका सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? सवाल समझे? जवाब दे दूं जी। एक पंडित ने ये सवाल निकाला था, लखनऊ का रहने वाला था वो, मौलवियों से पूछ रहा, दलील दे रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आई। किसी ने कहा दिल्ली चलो, दिल्ली दिल्ली चलो, जो हजरत ने कहा ना मजजूब फकीर अल्लाह वाला, उस पर भी ये बात लग जाएगी। दिल्ली चलो, जब पहुंचा दिल्ली, दिल्ली में घुसा ही था, एक मजजूम मिल गया जिसकी दाढ़ी धूल में सनी हुई, थोक लगा हुआ, बाल बिगड़े हुए। कहो जन्नती पंडित, क्या बोलो? ओ जन्नती पंडित कहाँ घूम रहे हो? कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं जन्नती हूँ? मैं तो कलमा भी नहीं पढ़ता हूँ। बोले मुझे ये भी पता तू दिल्ली में क्यों आया। सुभान अल्लाह। और जो सवाल तू दिल्ली में पूछने आया ना, उसका जवाब तुझे लखनऊ ही में मिल जाएगा। वो कहने लगे तुम्हें क्या पता क्या सवाल? का तुम्हारा सवाल ये नहीं है कि हमारे आका एक और मरने वाले ढेरों, सबकी कब्रों में कैसे चल? बोले हाँ यार फकीर तो बड़ा पहुंचा हुआ। कहाँ जवाब मिलेगा? कहा जाओ लखनऊ चले जाओ, चार बाग पहुंचना, वहां पे एक इमली का पेड़ है, उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला जिनका नाम हजरत शामीना लखनवी है, कहा वो अल्लाह वाला उस पेड़ के नीचे कुरान की तिलावत करता होगा, वो तुम्हारा जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह। पंडित पहुंच गए चेले चपाटों को लेकर, वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। देखा, बोले अच्छा जन्नती पंडित आ गया। बोले उधर भी है इधर भी है, तुम्हारा मोबाइल हेलो हेलो नेटवर्क काम नहीं कर रहा। अल्लाह वालों के हर जगह नेटवर्क काम करते हैं, बेशक। अल्लाह वालों के नेटवर्क नहीं जाते। समझ में आ रही बात? कहा मेरे सवाल का जवाब। हजरत शामीन लखनवी बोले ये बता, तू जो ये पूछ रहा है नबी अकेले और मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते, बता दूं या दिखा दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बोले बता दूं या दिखा दूं? वो कहने लगा यार ये तो और बढ़िया बात हो गई, दिखाई दो। जी सुभान अल्लाह। कहा दिखाई दो। वो मौलवी नहीं थे खाली बता के चले जाए, वो तो मौलवी के साथ अल्लाह के वली थे। बेशक। दिखाने की जरूरत है तब भी पीछे नहीं हटे, बताने की जरूरत है तब भी पीछे नहीं हटे। बेशक बेशक। कहा दिखा दूं बता दूं? कहा दिखा दो। कहा सुन मैं बैठा हूं देख ले, अकेला हूं। कहा कहा जब मैं कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करूं बंद कर लेना, 2-3 आंखें बंद कर लेना, 2-3 आयतें पढ़ूं आंखें खोल के देख लिए, घबराओ मत। वो उनकी नींद उठ गई, नींद खुल गई, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। जब से आए तब सोए रहे अल्लाह का बंदा, बड़ा सुलक्कड़ आदमी, अल्लाह बरकतें फरमाए, नींद में नहीं जगने में और इल्म अमल में। तवज्जो है ना, तवज्जो, बीच में कोई ना कोई बात हो ही जाती है। हजरत शामीन लखनवी बोले तवज्जो रखना मेरी तरफ, मुफ्ती जावर साहब। हजरत शामीन लखनवी बोले जब मैं आयतें पढ़ना शुरू करूं
تو تو آنکھ بند کر لینا. جب اتنا کہا انہوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں. اس نے دیکھا حضرت شامینہ لکھنوی پڑھ رہے ہیں, آنکھیں بند کر لی. بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت شامینہ لکھنوی جہاں تھے وہاں پر بھی ہے, اور املی کے ہر پتے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب اتنا دیکھا قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا کلمہ پڑھا دو. جیل چپاٹوں نے کہا پہلے مانتے نہیں تھے, اب کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ارے دیکھ نہیں رہا, جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بات آئی نا, میرے نبی منع نہیں کرتے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے, سمجھے, 15ویں پارے کی آیت ہے, مغلولتن کا لفظ آیا ہے اس میں, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً. سمجھ میں آ رہی؟ 15ویں پارے کی آیت ہے. اس کے شان نزول میں لکھا ہے, اجازت ہو تو بتا دوں پھر ختم کروں گا, باقی پروگرام ناظم صاحب آگے چلائیں گے کیا ہوتا ہے. سنو, ایک عورت یہودیہ تھی, لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام, آج کے دور کے یہودی نہیں, موسیٰ علیہ السلام